نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے نشست میں میں یہ بات ذکر کروں گا کہ قربانی کا نصاب کیا ہے اور قربانی کے وجوب کی شرائط کیا ہے۔ تو سب سے پہلے نصاب قربانی سے متعلق یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ جس کی ملکیت میں سونا، چاندی اور مالی عمارت اور نقد کیش اور ضرورت سے زائد اشیاء میں سے کوئی ایک چیز یا ان میں سے بعض اشیاء کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر صدقہ اور قربانی واجب ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جس کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا مالی تجارت ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ ضرورت سے زائد سامان ہے، نہ مالی تجارت ہے، تو اس صورت میں اس کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہوگا۔ لیکن چونکہ آج کل کوئی بھی آدمی، کوئی بھی عورت ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس صرف ہی سونا ہو، بلکہ ضرورت سے زائد سامان بھی ہوتی ہے ان کے پاس، اسی طرح نقد کیش بھی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے آج کل اس بات پر ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس، کسی مرد کے پاس 2 تولہ سونا کیوں نہ ہو، پھر بھی اس پر قربانی واجب ہوگی، اس لیے کہ اس کے پاس کم از کم نقد کیش تو ہوتا ہے، 5-10 روپے تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو چاندی کی انگوٹھی وہ تو ہر عورت کے پاس ہوتی ہے۔ لہذا اس بنا پر اس زمانے میں فتویٰ اس بات پر ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس 2 تولہ سونا کیوں نہ ہو، جبکہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے، تو اس عورت پر، اس مرد پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ حاصل یہ ہوا کہ جس کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی مالیت ہو تو اس شخص پر قربانی ہوگی۔